طوفان نوح کے نتیجے میں کعبۃ اللہ کی عمارت کے نشانات مٹ جانے کے بعد اس کی تعمیر نو کا مقدس فریضہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انجام دیا تھا، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ یہ عمارت کمزور اور مخدوش ہوتی چلی گئی۔ خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس تھی، یعنی آپ کی بعثت مبارک سے 5 سال قبل مکہ مکرمہ میں ایک زبردست سیلاب آیا، جس کے نتیجے میں کافی تباہی ہوئی۔ اسی سیلاب کی وجہ سے ہی کعبۃ اللہ کی عمارت مزید خستہ اور بسیدہ ہو گئی، حتیٰ کہ اس کے منہدم ہو جانے کا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ تب اکابر قریش نے غور و فکر اور باہم صلاح و مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ قبل اس کے کہ کسی روز یہ عمارت اچانک گر جائے اور کسی نقصان کا باعث بنے، اسے خود ہی منہدم کر کے اس کی تعمیر نو کی جائے۔ چنانچہ اس منصوبے کے مطابق کعبہ کی قدیم عمارت کو منہدم کر کے اس کی جگہ نئی عمارت تعمیر کی گئی۔ تعمیر نو کے اس کام میں سرداران قریش کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ اس موقع پر آپ بھاری پتھر اور دیگر سامان تعمیر خود اٹھاتے رہے، جس کی وجہ سے آپ کے کندھے مبارک زخمی ہو گئے۔ کعبہ کی اس تعمیر نو کا یہ کام جب مکمل ہوا تو حجرہ اسود کو اس کے مقام پر نصب کرنے کا مرحلہ آیا تو اس موقع پر سخت اختلافات کی نوبت آئی، جس کے نتیجے میں بڑی ہی نازک صورتحال پیدا ہو گئی۔ تلواریں نیاموں سے باہر آ گئیں اور شدید جنگ کا خطرہ منڈلانے لگا، کیونکہ ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ حجرہ اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر نصب کرنے کا یہ عظیم شرف اور اعزاز اسی کو نصیب ہو۔ آخر باہمی مشاورت کے بعد یہ طے کیا گیا کہ کل صبح سب سے پہلے حرم شریف میں جو کوئی داخل ہوگا وہی اس بارے میں کچھ فیصلہ کرے گا اور اس کا فیصلہ سبھی کو قبول ہوگا۔ چنانچہ دوسرے روز علیہ صبح لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ کو آتا دیکھ کر ان لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور وہ سب فرط مسرت سے یک زبان ہو کر پکار اٹھے، امین آ گئے، امین آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھائی اور حجرہ اسود کو اٹھا کر اس پر رکھا۔ پھر تمام سرداران قریش سے کہا کہ سب مل کر اس چادر کو اٹھائیں۔ چنانچہ ان سب نے مل کر اس چادر کو اٹھایا اور کعبۃ اللہ تک پہنچایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے حجرہ اسود کو اس کے مقام پر نصب فرمایا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال فہم و فراست اور حسن تدبر کی وجہ سے اس عظیم شرف میں وہ سبھی شریک ہوئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں باہم بڑی جنگ اور خون ریزی کا خطرہ ٹل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس سے تجاوز کر گئی تو طبیعت میں مزید سنجیدگی اور متانت کے اثرات نمایاں ہونے لگے۔ آپ اکثر خاموش اور تفکر و تدبر میں محو رہتے۔ آپ کی طبیعت اس ماحول سے مسلسل بیزار رہنے لگی جہاں عقیدہ و ایمان اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے 400 خرابیاں ہی خرابیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ایسے میں آپ کے مزاج میں گوشہ نشینی اور خلفت گزینی کی طرح میلان اور رجحان بڑھنے لگا۔ آپ کے کندھوں پر اہل و عیال کی ذمہ داریوں کا بوجھ تھا، دنیاوی و کاروباری امور بھی نپٹانا پڑتے تھے، لیکن اب آپ کی طبیعت ان تمام کاموں سے اچاٹ رہنے لگی۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کئی دنوں کی خوراک اپنے ہمراہ لیتے، جو کہ پانی اور ستو پر مشتمل ہوتی، اور مکہ شہر سے کچھ فاصلے پر جبل النور نامی پہاڑ کی بلند و بالا چوٹی پر واقع غار ہرا میں جا بیٹھتی، دنیا سے الگ تھلگ۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے مسلسل کئی دن قیام فرماتے اور اللہ کی قدرت کے بارے میں غور و فکر میں محو رہتے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی خاص مقصود حقیقی کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، البتہ تلاش حق کی ایک جستجو تھی، ایک عجیب لگن تھی جس نے بے چین کر رکھا تھا۔ اسی کیفیت میں وقت گزرتا چلا گیا۔ جیسے جیسے آفتاب نبوت کے طلوع ہونے کا وقت قریب آتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قدرت کے اسرار و رموز منکشف ہونے لگے۔
آپ کو اکثر خواب نظر آتے اور خواب میں آپ جو کچھ دیکھتے جلد ہی حقیقت کی دنیا میں بھی وہی منظر سامنے آ جاتا۔ خوابوں کا یہ سلسلہ تقریباً 6 ماہ تک جاری رہا۔ اسی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہو گئی تو ایک روز جب آپ حسب معمول غار حرا میں ذکر و فکر اور عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک وہاں کوئی اجنبی شخص نمودار ہوا جو کہ در حقیقت امین الوحی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر کہا، پڑھو۔ آپ نے جواب دیا، میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ اس پر جبرائیل نے دوبارہ کہا، پڑھو۔ آپ نے وہی جواب دیا، میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے سے لگایا اور پھر چھوڑ دیا، اور اس کے بعد تیسری بار کہا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تیرا رب بڑا مہربان ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ تھی سب سے پہلی وحی جو خالق کائنات کی طرف سے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نازل کی گئی۔ تمام آسمانی کتابوں میں سب سے آخری و افضل کتاب کا یہ سب سے پہلے نازل ہونے والا حصہ تھا، جس میں انسان کو اس کے خالق و مالک کی طرف سے تحصیل علم کا حکم دیا گیا۔